حالانکہ حضرت ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ ہود کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے. سورہ ہود، اس سے متعلق ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کی طرف جن انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا، ان کا کیا انجام ہوا اور کیا دنیا و آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا. اس کا تذکرہ ہم نے دیکھا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک دعوت تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لائے تو اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا. اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ایمان والے تھے اللہ رب العالمین نے بچا لیا. اب اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک لمبی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اپنی جانب سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف حضرت ابراہیم کو اولاد دی بلکہ اللہ نے اس اولاد کو نیک بھی بنایا اور نبی بھی بنایا. اللہ حضرت ابراہیم نے ایک اولاد کی دعا کی، اللہ نے دو اولاد دی. اسحاق علیہ السلام کو سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور پھر ان دونوں کو اللہ نے انبیاء اور رسول بنایا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے. تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور جب ہمارے پیغمبر اور جب ہمارے رسول سے مراد جو ہے یہاں پر فرشتے ہیں. رسول کے معنی ہوتے ہیں جو پیغام لے کر جائے. تو حضرت ابراہیم کے پاس اللہ کے فرشتے پیغام لے کر آئے. تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے بشارت لے کر جب پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے تو سلام کیا فرشتوں نے. قالوا سلاما، کہا کہ تم پر سلامتی ہو. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر آئے تو یہ فرشتے جو انسانوں کی شکل میں تھے، آدمیوں کی شکل میں تھے. اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت اور یہ قوت دے رکھی ہے، یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں اختیار کر سکتے ہیں. یہ تشکل باشکال مختلفہ، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو انسانوں کی شکل میں وہ آ گئے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بس اوقات حضرت جبریل علیہ السلام کسی دیہاتی کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے حی بن اخطب کی شکل میں، اور کبھی جو ہے عام انسان کی شکل میں جو ہے آیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ فرشتے کو انسان کی شکل دے کر دنیا کے اندر بھیجتے ہیں کسی پیغام کے ساتھ. تو حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے پیغام لے کر آئے، بشارت لے کر آئے. جب یہ آئے تو انسان کی شکل میں تھے. حضرت ابراہیم نے فوراً ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، بکری کا بنا ہوا گوشت پیش کیا. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کے مہمان نوازی. حالانکہ حضرت ابراہیم جانتے نہیں تھے وہ کون ہے، نہ تو ان کے پہچان کے، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، بلکہ وہ تو ان کو ایک انسان سمجھ رہے تھے. ان کو نہیں پتا کہ حقیقت میں یہ فرشتے ہیں جنہوں نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی ہے. اب وہ آئے تو جو یہ مہمان ہے حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا. اور دیکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء عموماً بھنا ہوا گوشت استعمال کرتے
کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو بھونا ہوا گوشت پسند تھا، اور یہی انسان کی صحت کے لیے اچھا بھی ہے۔ یہ مرچ مسالے تیل فرائی جو کیا جاتا ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ بس لوگ لذت اور مزے کے لیے اپنی زبان کے مزے کے لیے چیز استعمال کرتے ہیں، ورنہ جو ہے حدیث میں ہے اور قرآن میں ہے کہ بھنا ہوا گوشت جو ہے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم نے بنے ہوئے بکری کا گوشت پیش کیا، یہ مہمان نوازی ان کے، جیسے ان کے سامنے پیش کیا فرشتے خاموش ہیں، فرشتے خاموش ہیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اپنا ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، ڈر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آخر یہ مہمان ہے کون ہے، میں ان کو اصرار کر رہا ہوں کھانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، گھبرا گئے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخف، قالوا لا تخف، بلکہ فرشتوں نے کہا تم نہ گھبراؤ، ہم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں، اب آپ کے پاس ہم ایک بشارت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو کہا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی بیوی وہیں پر کھڑی جو ہے مسکرا رہی تھی، حضرت ابراہیم کو جب بشارت دی گئی کہا کہ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، حضرت ابراہیم نے کو اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ ان کو اولاد ہونے والی ہے اسحاق، اور پھر اسحاق کے بعد ان سے یعقوب کی بشارت دی گئی۔ دیکھیے اللہ کے حضرت ابراہیم نے بیٹے کی فرمائش کی، اللہ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی کہ تمہیں صرف بیٹا نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو بیٹا بھی ہونے والا ہے، یہ بھی خوشخبری اللہ رب العالمین نے دی، اور بیٹا بھی ایک نہیں بلکہ دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب دیکھیے اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر یہ سلسلہ جو ہے ان کا چلتا رہا، کئی انبیاء ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے پھر کوئی نبی نہیں ہوئے، بالآخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل کے خاندان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اللہ کے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں۔ چنانچہ یہاں پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہیں بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی ہوگا۔ اب ان کی بیوی کھڑے وہاں پر مسکرا رہی ہے اور تعجب کر رہی ہے، کہتی ہے قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، کہنے لگی افسوس کہ کیا میں اب بچے پیدا کروں گی، أألد اب میں جنوں گی، وأنا عجوز حالانکہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، وهذا بعلي شيخا اور یہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا ہمیں بچے ہوں گے، إن هذا لشيء عجيب، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے، اس عمر میں بچوں کا عموماً جو ہے فطرت کے خلاف ہے، یہ بڑھاپے میں بہت ہی کم جو ہے بچوں کی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی بیوی تعجب کرنے لگی، تو دیکھیے واقعی تعجب کی بات تو تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے فرمان ہو تو یہ تعجب کی چیز نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کہ تم تعجب کر رہے ہو اللہ کے معاملے پر، اللہ کے معاملے پر تم تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، اس کی برکتیں ہو، اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ کی ذات تعریفوں والی اور بزرگی والی ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو اور ان کی بیوی کو یہ بشارت دی اور کہا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، امر اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ جب جس کو اولاد دینا چاہے، حضرت مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کی بیٹا عطا کیا، حضرت آدم جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت ہے، تو تمہیں اس بڑھاپے میں اولاد دینا ہی کوئی خلاف یہ قدرت دیا جو ہے بہت مشکل، یہ ناممکن چیز نہیں اللہ کے ساتھ کے لیے۔ حضرت یحییٰ کو بڑھاپے میں اللہ نے، حضرت زکریا کو اللہ نے بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا جو نبی بھی تھا، صالح بھی تھا، سید بھی تھا، تو یہ تمام جو ہے گفتگو ہونے لگی۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا ڈر اور خوف
یہ خوف دور ہو گیا تو اس کے اور پھر یہ بشارت حضرت ابراہیم کو مل گئی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے, ہم سے حجت کرنے لگے. دراصل ان فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت لوط کی قوم کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, جس کا تذکرہ جو ہے اگلی آیات میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا وجہ ہے, کیوں جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جانے والا ہے. تو کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے, ان ابراہیم الحلیم الاوہ منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار اور بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ایک انسان تھے. تو اس واقعے کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اس کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے پاس جو ہے یہ فرشتے آ رہے ہیں اللہ کا عذاب لے کر, حضرت لوط پریشان ہو گئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے, حضرت لوط پریشان ہو گئے اور غمگین ہو گئے اور کہنے لگے تو بڑا سخت دن ہے, کیونکہ آج عذاب کا دن ہے, آج ان کی قوم پر عذاب ہونے والا ہے. اور ظاہر بات ہے جس قوم میں نبی کو بھیجا جائے اس نبی کو یقیناً ڈر ہوگا, خوف ہوگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا, عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. حضرت لوط کہنے لگے یہ بہت ہی دردناک دن ہے, بہت ہی ڈراؤنا یہ دن ہے. اب جب ان کو پھر حضرت لوط کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو ان کی قوم کے لوگ, لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ان آنے والے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے لیے اور خلاف فطرت یہ کام کرنا چاہتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم یہ خلاف فطرت عمل سے باز آ جاؤ, تم جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو. فاتقوا اللہ, اللہ کی ذات سے ڈرو. ولا تخزنی فی ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرنا, مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرنا. تم اپنی اس گھنونے حرکت سے, اپنے اس گھنونے عمل سے باز آ جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام کہتے رہے لیکن یہ ظالم و جابر قوم جو ہے باز آنے والی نہیں تھی, بڑی یہ سرکش قوم تھی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ان لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا. تو ان فرشتوں نے پوری بستی کو, حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس پوری بستی کو آسمان تک اٹھایا اور آسمان سے لے جا کر جو ہے پلٹ دیا, اور بڑی دردناک عذاب میں یہ قوم مبتلا ہوئی. اور جب زمین پر آئی تو ان کے ٹکڑے ہو چکے تھے, برباد ہو گئی یہ قوم. بڑا دردناک عذاب ان کے اوپر آیا کہ اتنے اوپر سے جو ہے اس قوم کو پلٹ دیا گیا. کہتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا, نچلے حصے کو اوپر کیا گیا اور اوپری حصے کو نیچے کیا گیا. تو درہم برہم کر دیا گیا ان کے اس نظام کو, ان کے معاشرے کو. تو قوم جو ہے برباد ہو گئی. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, یہ نہیں کہ صرف ان کو اوپر سے جو ہے ڈال دیا گیا, پلٹا دیا گیا, بلکہ اس کے بعد اللہ نے پتھروں کے بارش بھی ان کے اوپر نازل کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. اللہ رب العالمین نے جو ہے پتھروں کی بارش ان کے اوپر نازل کر دی. جو کچھ بچا ان کا معاشرہ تھا وہ بھی جو ہے سنسار ہو گیا, برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. تو یہ قوم ہے جو دنیا کے اندر خلاف فطرت کام کیا کرتی تھی, گھنونا کام کیا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے بڑا دردناک عذاب ان لوگوں کو دیا. تو اسی کا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو دیکھیے یہ تمام چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو قوموں کو, اس سے پہلے قوم نوح کا اللہ نے ذکر کیا, پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا, ہود علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ تمام قوموں کے عذاب کی وجہ بیان کی. کیا فرمایا اللہ نے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. کہا کہ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے ان کو عذاب دینے کا, اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے, اللہ کو کوئی رغبت نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے, بلکہ اللہ نے عذاب کیوں دیا, عذاب اس لیے دیا کہ اس قوم میں کوئی اچھا انسان نہیں تھا. کیا کہتے ہیں, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو برباد کر دے اگر ان کے اندر اچھے لوگ موجود
برباد کرنے کی، تو ان کی بربادی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کی قوم میں اچھے لوگ نہیں تھے۔ دیکھیے جس قوم میں جس معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہوتے اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب تک اچھے لوگ نہ ہو، اچھے لوگ موجود ہو تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جب معاشرے میں فحاشی، بدکاری، ظلم و جور حد سے بڑھ جائے تو مختلف شکلوں میں اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کہ ایک درس میں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ظلم و جور زیادہ ہو، لوگ زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں، ناپ توڑ میں کمی کر دیں، اللہ کا عذاب معاشرے کے اندر آتا ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، مختلف شکلوں میں جو ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی صورتوں کے مسخ ہونے کی شکل میں اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں اچھے لوگ موجود نہیں تھے۔ اچھے لوگ ہوں تو ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھیے اسی میں سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو نماز کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ نماز قائم کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کنارے، صبح میں بھی اور شام میں بھی نماز کو قائم کریں۔ دیکھیے جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہیں پر بھی قرآن میں نماز پڑھو کا ذکر نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، أَقِمِ الصَّلَاةَ کہا گیا ہے نبی تم نماز قائم کرو، بلکہ پوری امت محمد بھی اس نے اس ایڈریس میں اس مخاطبت میں شامل ہے۔ تو کہا گیا کہ تم نماز پڑھو دونوں کنارے، بالخصوص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کا جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے۔ یوں تو 5 نمازیں فرض ہیں، واجب ہے، کوئی بھی مسلمان جو عقل مند ہو، بالغ ہو، وہ نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ انسان سفر میں ہو، اگر وہ وضو کا پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر کر نماز پڑھے، تیمم کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز ضروری ہے۔ انسان سفر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹا ہوا ہے اپنے برتھ کے اوپر لیٹ کر نماز پڑھے، یا نہیں تو کم از کم جو اشارے سے نماز پڑھے لیکن نماز پڑھے۔ نماز ہر انسان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ بھی جاگ لیا کرو عبادت کے لیے۔ اور رات کی جو عبادت ہے میرے بھائیوں یہ بہت عظیم عبادت ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ فإنہ، اللہ کے نبی نے کہا فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ مطردۃ للداء عن الجسد، بیماریوں کو جسم سے دور کرنے والی چیز ہے یہ، ومرضات للرب، اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ یعنی رات میں قیام اللیل کرنے سے انسان کی صحت اور ایمان، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں فائدے، جسمانی اور روحانی۔ مطردۃ للداء عن الجسد، جسم سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بندہ رات میں جب تہجد کی پابندی کرتا ہے، قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، بالکل صحیح روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، تو بیماریوں کو دور کرنے کی رات کے لیے جو ہے رات میں تہجد کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات ومرضات للرب، اللہ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے، اور پیچھے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی علامت ہے۔ تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رات کی عبادت کرو، اور اس کے بعد رات میں جو ہے بندہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ وزلفا من اللیل، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا کہ دیکھو نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ بڑا بہترین فارمولہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ کیا فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ کا ایک سبب نزول ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے اصبت حدا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کون سا گناہ تم نے کیا ہے، کیوں تم جو ہے اپنے اوپر سزا کی مانگ کر رہے ہو، حد جاری کرنے کی مانگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں نے
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، تم نماز پڑھو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جب بات سنی انہوں نے تو بہت خوش ہو گئے، تو انہوں نے کہا الہذا خاص، اے اللہ کے نبی یہ کیا خاص میرے لیے ہے؟ یہ جو فارمولہ بتایا گیا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لے تو گناہ مٹ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ولسائر امتی، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے، یہ پوری امت کے لیے کہ بندے سے اگر گناہ ہو جائے تو بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے اور نیکی کرے، نیکی کے فورمر بندہ جو ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ کرے تو اس کا یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو اس کا حل موجود ہے تو گناہ کرتے جائیں، نہیں، بلکہ جو ہے انسان کو تسلی دینے کے لیے، مایوسی سے نکالنے کے لیے ایک حل بتایا گیا ہے۔ اس میں گناہ کی دعوت نہیں دی گئی ہے کہ بندہ چلو گناہ کرے اور اس کے بعد نیکی کر لیں گے، نہیں، منع کیا گیا ہے۔ اگر بندہ جان بوجھ کر بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو خیر اگر بندے سے انجانے میں گناہ ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جائے، اللہ اس کے گناہوں کو ان نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور واتبع السیئۃ الحسنۃ، اور اگر گناہ ہو جائے اس کے فوراً پیچھے نیکی کر لو۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ، گناہ کے فوراً بعد حسنہ نیکی کرو، کیوں؟ تمحوها، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ جو نیکی ہے یہ گناہ کو مٹا دے گی، تمحوها، یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ تو اس لیے گناہ ہو جائے فوراً پیچھے نیکی کرو، کوئی بھی نیکی کر لو، چاہے استغفار کر لو، چاہے نماز پڑھ لو، چاہے صدقہ و خیرات کر لو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملے سے پیش آؤ، اچھا معاملہ کرو۔ دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے حقوق اللہ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں کا تذکرہ فرمایا، بندوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا اور اللہ کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اتق اللہ، اللہ کا حق، اتق اللہ کے معنی اللہ سے ڈرو، اور کب ڈرو؟ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو، لوگوں کے درمیان ہو، جماعت میں ہو، تنہائی میں ہو، ہر حال میں ڈرو۔ ایسا نہیں کہ بندہ صرف لوگوں کے درمیان ہو، اللہ سے کا ولی بنا ہے اور تنہائی میں جائے تو گناہ کرنے لگ جائے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قول ہے سلف صالحین کہتے ہیں لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ وعدوا لہ فی السر، بڑا پیارا قول ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل، سنہرے حروف سے کہتے ہیں کہ لا تکن للہ ولیا فی العلانیہ وعدوا لہ فی السر، کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایسا نہ بن جانا کہ لوگوں میں تو اللہ کا ولی بن جاؤ اور تنہائی میں جاؤ تو اللہ کا دشمن بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان تنہائی میں ہو تو گناہ پر گناہ کرنے لگ جائے، اور جب لوگوں کے درمیان میں ہو تو اپنے آپ کو بڑا پارسا، پاک اور صاف اور بہت اللہ والا ثابت کرے، ہرگز نہیں، بلکہ انسان کا جو باطن ہے وہی ظاہر ہونا چاہیے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہونا چاہیے۔ انسان جیسے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا اپنا باطن اچھا ہونا چاہیے، تنہائی میں اکیلا اچھا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نیکی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں نیکی کرے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں میں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں ایک بندہ ہوا ہے رجلاً اذا ذکر اللہ خالٍ ففاضت عیناہ، ایک وہ بندہ جو اللہ کے تنہائی میں یاد کر روئے۔ تنہائی میں رونا بہت بڑی چیز ہے، تنہائی میں عبادت کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور یہی زیادہ اخلاص کے باعث ہے۔ بندوں کے سامنے تو کوئی بھی اہتمام کر لیا جائے گا، نوافل کا اہتمام کر لے، فرائض کا اہتمام کر لے، اور یہ بھی اچھی چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اخلاص اس میں زیادہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر دعا کرے، تنہائی میں نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روئے، اس
تہامہ پہاڑ کیا ہے؟ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تقریباً 9 ایک کنزیکیوٹیو سلسلہ ہے، تقریباً 9 پہاڑوں کا سلسلہ ہے جس کی لمبائی جو ہے تقریباً 900 فٹ کے قریب ہے، بہت لمبے لمبے پہاڑ ہیں۔ تو تہامہ پہاڑ کے برابر جو ہے نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن جب یہ آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے گناہ اتنے ہوں گے کہ ان کی کوئی نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صفہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی نیکیاں لے کر موجود کل قیامت کے دن کنگال ہوں گے، بالکل مفلس اور فقیر بن جائیں گے نیکیوں کے، وہ کون ہوں گے ذرا بتائیے تو صحیح، تاکہ ہم بھی ان گناہوں سے بچیں، ان عادتوں سے بچیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے بڑے پارسا، بڑے نیک ہوں گے، بڑی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، لیکن جیسے تنہائی کا موقع مل جائے، اکیلے پن کا موقع مل جائے، اللہ کے حرمات کو پابند کر دیں گے، اللہ کے حرمات کو، اللہ کے محارم کو پابند کر دیں گے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیو دیکھیں جتنے گناہ ہیں تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہیں یہ سب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ زنا دیکھ لیجئے رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، چوری رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، اور آج کل جو انسان موبائل کے ذریعے گناہ کرتا ہے یہ بھی اندھیرے میں تاریکی کے اندر یہ سب گناہ ہوتے ہیں۔ تو انسان کا تقوی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرے، تنہائی میں اللہ سے ڈرے، یہی حقیقت میں نیک آدمی ہے۔ ورنہ جیسے کہ کہا سلف صالحین نے لا تکن للہ ولیا فی العلانیہ وعدوا لہ فی السر، کہ تم لوگوں کے سامنے اللہ کے ولی بنو اور تنہائی میں اللہ کے دشمن بنو، یہ دوہرا روپ جو اختیار نہ کرو، لوگوں میں تو اپنے آپ کو نیک ثابت کرو لیکن تنہائی کے اندر جو ہے تو اللہ کے دشمن بن جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، اور گناہوں کے بعد فوراً جو ہے نیکی کرو، وخالق الناس بخلق حسن، اور گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جو ہے نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ نصیحت کی چیز ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لوگوں صبر کرو، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں پر نماز کے بعد اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر مقامات پر ہم دیکھیں گے کتاب و سنت کے اندر جہاں جہاں نماز کا حکم ہوتا ہے وہاں صبر کا حکم ہوتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور صبر کے دامن کو پکڑا رہے، تو اس کی بڑی بڑی مصیبتیں اللہ رب العالمین حل کر دیں گے۔ تو سورہ ہود کے اندر جو ہے انہی چند چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بالکل ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا، اور آخر میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، کہ اللہ ہی کو جو ہے غیب کی باتوں کا علم ہے، چاہے آسمان و زمین کی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے نابلد نہیں ہے، ان چیزوں سے ناواقف نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم لوگ کر رہے ہو یہ تمام چیزوں کو اس کا علم ہے۔ اس آیت پر جو اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کو ختم کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ یوسف ہے، سورہ یوسف یہ ایک مکی صورت ہے اور یہ بڑی جامع صورت ہے، 111 آیات اس کے اندر ہے سورہ یوسف کے اندر، بلکہ اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ اس کو مانا جاتا ہے، اور بڑا طویل قصہ یہ، بہت ہی زیادہ طویل قصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس واقعے کو کل کے درس میں اختصار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت پیارا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کی پیدائش سے لے کر، ان کے بچپن سے لے کر جو ہے ان کے وفات تک، یا پھر جو ان کی نبوت اور ان کے بھائیوں کے ملنے تک کا واقعہ ہے، جو لوگوں میں معروف ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے کچھ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ہم لوگ مزید دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں کتاب و سنت کے اندر بتائے گئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔